بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، قصص الانبیاء کے سلسلے کی آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا اور ہر قوم کی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، جبکہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے سب سے زیادہ انبیاء کرام بھیجے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کثرت سے زمین کی سیاحت کرنے والا، یا اس کا معنی ہاتھ پھیرنے والا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر اللہ کے حکم سے مریضوں کو صحت یاب فرماتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق معجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، فضیلت اور برتری نمایاں رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے اور فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے سر فہرست آپ کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے آپ نے کلام کر کے اپنی والدہ کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ ناظرین، آپ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام بہت عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اس سے انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور یعنی بیت لحم چلی گئیں۔ وہیں انہیں درد ذہ شروع ہوا، تب کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیات 24 تا 28 میں ہے، اتنے میں اسے آواز دی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ اب عیسیٰ کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام نہیں، بلکہ مریم علیہ السلام کے ایک نسبی بھائی کا نام ہارون تھا، جو دینداری اور خیر و بھلائی میں بہت مشہور تھا۔ قوم کی باتیں سن کر مریم علیہ السلام خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کر لو۔ وہ کہنے لگے بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 29 میں ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 تا 33 میں ہے، بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد ارشاد فرمایا، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ ہے صحیح واقعہ
عیسیٰ ابن مریم کا۔ یہی وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے سر انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے خود ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح سورہ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں پرورش پاتے رہے۔ آپ کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی میں کافی علم حاصل کر لیا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومنون آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانے والی جگہ میں پناہ دی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بیت الحم سے بیت المقدس کی طرف منتقل ہو گئیں۔ بیت المقدس کے پاس ایک اونچی جگہ تھی، اس میں پانی کا چشمہ بھی تھا اور پھل بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، ان میں علم و حکمت اور اصلاح کی علامات واضح ہو رہی تھیں، لیکن ابھی تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر 30 سال ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے رسول کی حیثیت سے دین کی دعوت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کی گئی، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ال-عمران میں ارشاد فرمایا، اور اللہ اسے حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں۔
عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو جلا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔ پیدائشی اندھا بینا ہو جاتا، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ لیکن سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 50 اور 51 میں ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لوگوں نے تمام نشانیاں دیکھیں لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ پس اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لے آئی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرمائی، پس وہ غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیوں کے مذہب پر غالب کر دیا۔ جب لوگوں نے کفر کیا اس وقت صرف حواری آپ پر ایمان لائے تھے، ان کی تعداد صرف 12 تھی۔ بعد میں دین عیسوی کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ حواری ایمان ضرور لائے تھے لیکن ان میں کسی قدر تردد تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت یاد کے قابل ہے جبکہ حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آ جائے اور اس کے بعد بھی لوگ کفر کریں تو وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آخر کار وہ کھانا اترنے لگا، انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے، البتہ ان میں سے ایک نے خیانت کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے پیروکار بن رہے ہیں۔
گویا ان کی حکومت ڈگمگا رہی تھی، دنیاوی بادشاہت بھی ہاتھ سے نکل رہی تھی اور دینی امور کی قیادت سے بھی ہاتھ دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالم یہودی بادشاہ کے پاس گئے، اسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ کرنے لگے۔ کہنے لگے وہ خود کو یہود کا بادشاہ خیال کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ جلد تم سے بادشاہت چھین لے گا۔ بادشاہ کو اپنی حکومت کی پڑ گئی، اس نے حکم دیا اسے سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت سزا کا یہی طریقہ تھا، آدمی کو قتل نہیں کرتے تھے، سولی پر لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے، اسی حالت میں لٹکا ہوا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنایا۔ یہ آپ کے رسول بننے کے 3 سال بعد کی بات ہے۔ یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش تیار کی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان دنوں مذہبی تہوار منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنے 11 شاگردوں سمیت شہر سے باہر قدسمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا پر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی۔ چنانچہ حکومت کے اہلکاروں، یہودیوں، حتیٰ کہ خود حواریوں نے بھی اسی کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اسی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھا دیا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔ اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور اور حکمت والا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ 3 دن تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، لیکن اس بادشاہ نے دین میں شرک والے کچھ طریقے شامل کر دیے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 240 سال تک توحید پر قائم رہے۔ یہ بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا، وہاں عیسوی مذہب کو اپنے اقوال کے ساتھ زندہ کرنا چاہا۔ اس بادشاہ نے علماء، درویشوں اور پادریوں کو منتخب کیا۔ اس وقت ظاہری اور واضح کفر کے دروازے کھل گئے۔
پھر عیسائیوں کے 3 فرقے بن گئے۔ ایک کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق کچھ عرصہ قیام کیا، پھر آسمان پر چلا گیا، ان لوگوں کو یعقوبیہ کہتے ہیں۔ دوسرے گروہ نے کہا ہمارے درمیان اللہ کے بیٹے نے جب تک چاہا قیام کیا اور پھر اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، انہیں نستوریہ کہتے ہیں، اور ان کی کثرت ہوئی۔ اکثر نصارہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور تیسرا فرقہ کہنے لگا ہمارے درمیان اللہ کی منشا کے مطابق کچھ عرصے تک اللہ کا بندہ اور اس کا رسول رہا، پھر اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور یہی لوگ در حقیقت مسلمان تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان دونوں فرقوں نے تیسرے فرقے پر دھاوا بول کر ان میں اکثر کو قتل کر دیا۔ پھر اسلام اسی طرح تنہا، غریب اور کمزور رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک نشانی قرار دیا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کا نزول اس بات کی علامت ہوگا کہ اب قیامت قریب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا اور دین ایک ہے، اور تمام لوگوں سے زیادہ عیسیٰ کے نزدیک میں ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی درمیانی مدت تقریباً 560 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہت جلد نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ وہ درمیانے قد کے ہیں، ان کا چہرہ سفید اور سرخی مائل ہے، ان کے سر کے بال سیدھے ہیں، ان کے بالوں سے پانی کے قطرے گرتے محسوس ہوں گے، حالانکہ ان کا سر بالکل خشک ہوگا۔ وہ مسجد دمشق کے سفید مینارے پر اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، عیسائیت سمیت تمام باطل دینوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کے زمانے میں تمام مذہب ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا۔ دجال کو بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرا دیں گے۔ پوری زمین پر صرف اسلام ہوگا، ساری زمین امن کا گہوارہ بن جائے گی، یہاں تک کہ بکری اور شیر مل کر زندگی بسر کریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کو دفن کریں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، یا کہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ لہٰذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام انجیل ہے، لیکن آج عیسائیوں کے ہاں 4 انجیلیں رائج ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ 4 انجیلیں وہی ہیں یا یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تصنیف کی گئی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مدت سے سوال ہی چلا آ رہا ہے۔ عیسائی حضرات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ موجودہ انجیلوں کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں کوئی ایسی سند موجود نہیں جس کی بنا پر وہ کہہ سکیں کہ ان کی روایات کا سلسلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے شاگردوں تک پہنچتا ہے۔
ناظرین، اس کے باوجود عیسائیوں کے پرانے عالم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ انجیل اصلی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے کہ اصلی کتاب عبرانی زبان میں تھی جو اب ناپید اور ضائع ہو گئی ہے، اور موجودہ ترجمے کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اصل زبان کا ترجمہ ہے۔ یاد رہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نبی نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ پر اور تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے حالات و واقعات تفصیلاً ذکر کیے گئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ میں ملوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔